اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ہماری قومی زبان ہی نہیں، ہمارا فخر بھی ہے۔ دبستان کراچی کے اہم نثر نگار اور شعراء کرام کا مختصر تعارف۔ حصہ اول۔ اس ویڈیو میں ہم کراچی سے تعلق رکھنے والے نثر نگاروں اور شعراء کرام کا تعارف مختصراً پیش کریں گے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم زیادہ سے زیادہ ادیبوں کا تعارف پیش کریں، پھر بھی ہم تمام ادبا اور شعراء کا تعارف ایک ہی ویڈیو میں پیش نہیں کیے جا سکتے، اس لیے اس ویڈیو کو کئی حصوں میں پیش کیا جائے گا۔ ایک حصے میں کم از کم 5 ادبا اور شعراء کا تعارف پیش کیا جائے تاکہ ناظرین اور اردو ادب سے تعلق رکھنے والے طلباء کو بھی آسانی رہے۔ شکریہ۔ ممتاز افسانہ نگار ابوالفضل صدیقی۔ ان کا پورا نام ابوالفضل صدیقی تھا۔ ان کی والدیت چودھری ابوالحسن صدیقی تھا۔ تاریخ پیدائش 4 ستمبر 1908۔ ان کی جائے پیدائش عارف پور نواں بدایوں انڈیا ہے۔ ان کی تاریخ وفات 16 ستمبر 1987 ہے اور وہ پاپوش نگر قبرستان میں مدفن ہے۔ ان کی مشہور تصانیف میں احرام افسانوی مجموعہ، ستاروں کی چال بھی ان کا افسانوی مجموعہ ہے، جوالا مکھ آئینہ اور انصاف بھی افسانوی مجموعہ ہے، گلاب خاص، دن ڈھلے، شکنی، یہ سب ان کے افسانوی مجموعے ہیں۔ تعزیر، سرور، زخم دل، ترنگ یہ ان کے مشہور ناولوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کی ایک اور تصنیف عہد ساز لغت کے نام سے ہے جو شخصی خاکوں کا مجموعہ ہے۔ ایوارڈ و انعامات۔ انہوں نے 1958 میں یونیسکو انعام حاصل کیا، نقوش صدارتی ایوارڈ 1983 میں اور 1979 میں نیشنل بک کونسل ایوارڈ کے حقدار بنے۔ ابوالفضل زندگی کی ادبی زندگی کا آغاز۔ ابوالفضل کا تعلق زمیندار گھرانے سے تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر پر ہی حاصل کی۔ ابوالفضل صاحب کی ادبی زندگی کا آغاز 1932 سے ہوا۔ انہوں نے پہلا افسانہ 1941 لاہور سے شائع ہونے والے رسالے ادبی دنیا کے لیے لکھا، جس کا عنوان تھا سماج کا شکار، اور ان کی جو سب سے پہلی مطبوعہ تحریر تھی وہ ایک طنزیہ تحریر تھی جو انہوں نے دہلی کے ایک 15 روزہ رسالے کے لیے 15 اگست 1932 کے شمارے میں لکھی۔ ان کا شمار مشہور و معروف افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ زمیندار گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے انہیں دیہاتی زندگی سے اچھی واقفیت حاصل تھی۔ ابوالفضل صدیقی کی افسانہ نگاری کی اہم خصوصیات۔ ابوالفضل صدیقی کے افسانوں میں حکائی روایت اور تحریری روایت کا ایک بہترین امتزاج ملتا ہے۔ معاشرے کی خرابیوں کو اجاگر کرنا ان کے افسانوں کا مقصد، جس کی وجہ سے کہیں کہیں لہجہ دشت نظر آتا ہے۔ افسانے کا آغاز و انجام دونوں میں بے ساختگی مگر جملوں کے بہترین انتخاب کے ساتھ، بول چال اور ادبی دونوں زبانوں پر ابوالفضل صدیقی کو قدرت حاصل تھی۔ افسانوں میں دیہاتی زندگی کے ماحول کو ان سے زیادہ اچھا کوئی نہ پیش کر سکا۔ اپنے ہم اثر افسانہ نگاروں میں ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ ان کے افسانے اپنے عہد کی معاشرتی زندگی کے طور طریقوں اور روایات کے عمدہ ترجمان ہیں۔ ابوالفضل صدیقی ادب برائے مقصدیت کے زیادہ قائل نظر آتے ہیں۔
ان کی سنجیدگی ان کے افسانوں میں بھی واضح نظر آتی ہے۔ ابو الفضل صدیقی صاحب ایک کہنا مخش، سنجیدہ، ماہر علوم اور بامقصد افسانہ نگار کی حیثیت سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ ابو الفضل صدیقی کی ناول نگاری۔ ابو الفضل صدیقی ایک اچھے افسانہ نگار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بلند پایہ ناول نگار بھی تھے۔ وہ حقیقی ماحول کو اپنے ناولوں میں جذب کرنے کا کمال جانتے تھے۔ انہوں نے اپنے ناولوں میں زمیندارانہ اور جاگیرانہ نظام کو حقیقی تصویر بنا کر پیش کیا۔ انہوں نے اپنے ناولوں کے کردار فرضی اور روایتی انداز میں پیش نہیں کیے، بلکہ وہ سب حقیقی کردار تھے۔ ان کے ناولوں میں معاشرے کی حقیقت نگاری نمایاں نظر آتی ہے۔ وہ بہترین قوت بیان کے مالک تھے، جس کی جھلک ان کے ناولوں میں نمایاں نظر آتی ہے۔ ان کے ناولوں سے قاری کی ذہنی تربیت ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا شعور بھی بڑھتا ہے۔ ان کے ناولوں کے اسلوب، ہیئت اور تکنیک حد درجے کی ہوتی ہے۔ ان کے ناول کے موضوعات قاری کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں۔ لہذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابو الفضل صدیقی صرف ایک منفرد افسانہ نگار ہی نہیں بلکہ ایک منفرد ناول نگار بھی تھے۔ اب جن نثر نگار کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے وہ ہے ممتاز نثر نگار ابراہیم جلیس صاحب۔ ان کا نام ابراہیم جلیس، ولدیت احمد حسین، تاریخ پیدائش 24 اگست 1924، جائے پیدائش عثمان آباد، ریاست حیدرآباد، تاریخ وفات 26 اکتوبر 1977۔ ان کی مشہور تصانیف میں زرد چہرے افسانی مجموعہ ہے، کچھ غم جانا کچھ غم دورہ، یہ بھی ان کا افسانی مجموعہ ہے، تکونا دیس، یہ بھی افسانی مجموعہ ہے، 40 کروڑ کا بھکاری ناول ہے، چور بازار، یہ بھی ایک ناول ہے۔ اس کے علاوہ پتے کی بات، نیکی کر تھانے جا، دو ملک ایک کہانی، ہنسے اور پھنسے، پبلک سیفٹی ریزر، زمین جاگ رہی ہے، آسمان کے باشندے، جیل کے دن جیل کی راتیں۔ اس کے علاوہ سفر ناموں میں سفر نامہ روس، سفر نامہ امریکہ، سفر نامہ ایران وغیرہ بھی بہت مشہور ہیں۔ ابراہیم جلیس صاحب کی زندگی کے بارے میں مختصراً یہ عرض ہے کہ وہ علی گڑھ یونیورسٹی سے 1942 میں انہوں نے BA کیا۔ پہلا افسانہ جس سے ان کو شہرت حاصل ہوئی، ماہنامہ ساقی، دہلی میں 1941 میں شائع ہوا۔ 1948 میں سقوط ڈھاکہ کے بعد پاکستان آ گئے۔ ہندوستان اور پاکستان میں فلمی صنعت سے وابستہ رہے، لیکن زیادہ تر صحافت سے منسلک رہے۔ تقسیم کے بعد پاکستان آ کر کراچی میں روزنامہ جنگ، ہویت، انجام اور امروز سے منسلک رہے۔ متعدد اخبارات میں کالم لکھتے رہے۔ بحیثیت ایڈیٹر روزنامہ انجام اور مساوات میں بھی اپنی خدمات ادا کی۔ طنزیہ افسانے لکھنے پر 3-4 ماہ جیل میں بھی گزارنے پڑے۔ بے خوف اور بے نڈر صحافی تھے۔ حق اور سچ لکھنے پر کئی دفعہ نظر بند بھی ہونا پڑا۔ بچوں کے رسالے، ساتھی کے ادارے تحریر سے بھی وابستہ رہے۔ ابراہیم جلیس کی ادبی خدمات۔ ابراہیم جلیس اردو ادب میں کئی حیثیتوں سے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ وہ کالم نگار، افسانہ نگار، مزاح نگار، تقوطاس اور سفر نامہ نگار تھے اور ہر صنف میں کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے پاکستان میں ہر آنے کے خلاف کھل کر لکھا۔
جس کی پاداش میں نظر بندی اور جیل کی ہوا بھی کھانی پڑی۔ ابراہیم جلیس نے کچھ ڈرامہ نگاری بھی کی جس میں اجالے سے پہلے اور 100 بات کی ایک بات شامل ہے۔ فلموں کے لیے کہانیاں اور مکالمے بھی لکھے، مگر سب سے زیادہ نمایاں وہ افسانہ نگاری میں رہے۔ ان کی تحریریں اپنی شلوکتہ بیانی کی وجہ سے اپنے پڑھنے والوں کو آج بھی اپنا گرویدہ بنا لیتی ہیں۔ وہ سنجیدہ اور طنز و مزاح دونوں طرح کی تحریریں لکھنے پر قدرت حاصل رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنی تحریروں سے معاشرے میں شعور پیدا کرنے کی کوشش کی، جس میں وہ کسی قدر کامیاب بھی رہے۔ ہمارے اگلے نثر نگار پروفیسر احمد علی صاحب، ان کا نام پروفیسر احمد علی، ولدیت شجاع الدین، ان کی تاریخ پیدائش 2 جولائی 1912، ان کی جائے پیدائش دہلی ہے، تاریخ وفات 14 جنوری 1994۔ ان کی مشہور تصانیف میں جو افسانی مجموعے ہیں ان میں شعلے، انگارے، قید خانہ، ہماری گلی، دلی کی شام اور موت سے پہلے۔ قرآن پاک کا انگریزی ترجمہ بھی کیا۔ پروفیسر احمد علی نے لکھنؤ یونیورسٹی سے انگریزی ادب میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ پروفیسر احمد علی کی پیشہ ورانہ خدمات۔ پروفیسر احمد علی 1931 سے 1944 تک لکھنؤ یونیورسٹی میں انگریزی کی تدریس کرتے رہے۔ 1942 سے 1944 تک BBC کے نمائندے بھی رہے۔ 1947 تک پریزیڈنسی کالج کلکتہ میں شعبہ انگریزی کے صدر کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ 1947 سے 1948 تک نیشنل سینٹرل یونیورسٹی چائنا میں بحیثیت پروفیسر درس و تدریس میں مصروف رہے۔ 1948 سے 1960 تک پاکستان کی فورن سروس میں خدمات انجام دیں۔ 1977 سے 1979 تک کراچی یونیورسٹی میں اعزازی پروفیسر کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ پروفیسر احمد علی کی ادبی خدمات۔ احمد علی صاحب نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز نہایت کم عمری میں ہی کر دیا تھا، جب آپ کی پہلی انگریزی نظم دی لیک آف ڈریم کے عنوان سے علی گڑھ میگزین میں شائع ہوئی۔ اردو ادب کی ابتدا انہوں نے افسانہ مہاوٹوں کی ایک رات لکھی جو 1932 میں ہمایوں کے سال نامے میں شائع ہوا۔ پروفیسر احمد علی اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں لکھنے کے ماہر تھے۔ 1940 میں ان کا ایک انگریزی ناول ٹوائلائٹ آف دہلی کے نام سے شائع ہوا، جو بعد میں اردو زبان میں دلی کی شام کے نام سے 1963 میں بھی شائع ہوا۔ پروفیسر احمد علی نے ترقی پسند مصنفین کی انجمن کے قیام اور اس کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ ہمارے اگلے نثر نگار ہیں جناب شوکت صدیقی صاحب، ان کا نام شوکت صدیقی، ولدیت الطاف حسین صدیقی، تاریخ پیدائش 20 مارچ 1923 اور جائے پیدائش لکھنؤ، تاریخ وفات 2 اکتوبر 1979۔ ان کی مشہور تصانیف ناول خدا کی بستی، جانگلوز، چار دیواری، کمین گاہ، کوکا بیلی، اور جبکہ افسانی مجموعوں میں تیسرا آدمی، اندھیرا اور اندھیرا، راتوں کا شہر، کیمیا گر، رات کی آنکھیں، عشق کے 2-4 دن۔ 1944 میں BA اور 1946 میں MA سیاسیات میں کیا۔ شوکت صدیقی کی ادبی خدمات، اعزازات و انعامات۔ 1960 میں خدا کی بستی پر آدمچی ادبی ایوارڈ سے نوازے گئے۔ 1997 میں حکومت پاکستان کی طرف سے
ادبی خدمات کے اعتراف میں تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ 1952 سے 1954 تک پاکستان اسٹینڈرڈ کے سب ایڈیٹر رہے۔ 1954 سے 1960 تک روزنامہ ٹائمز آف کراچی میں سینئر سب ایڈیٹر کی خدمات انجام دی۔ 1960 سے 1963 تک روزنامہ مارننگ نیوز کراچی میں بحیثیت سینئر سب ایڈیٹر اپنی خدمات انجام دی۔ 1963 سے 1969 تک روزنامہ انجام اردو میں بحیثیت چیف ایڈیٹر وابستہ رہے۔ 1969 سے 1973 تک ہفت روزہ الفتح کے نگراں کی حیثیت سے کام کیا۔ 1973 سے 1976 مساوات کے ایڈیٹر اور چیف ایڈیٹر بھی رہے۔ 1980 میں کالم نگاری شروع کی، لیکن آمریت سے دل برداشتہ ہو کر 1984 میں صحافت کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ دیا۔ اردو کے افسانوی ادب میں شوکت صدیقی کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ ان کے ناول خدا کی بستی نے انہیں اردو ادب میں جو مقام دلایا وہ اور کسی کے حصے میں نہ آ سکا۔ شوکت صدیقی نے اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ علم و ادب کی خدمت میں گزارا۔ شوکت صدیقی نے افسانہ نگاری کا آغاز 1940 میں کیا۔ ان کا پہلا افسانہ کون کسی کا ہفت روزہ خیام لاہور میں شائع ہوا۔ شوکت صدیقی کا پہلا ناول خدا کی بستی 1998 میں کراچی سے شائع ہوا۔ یہی وہ تصنیف ہے جو شوکت صدیقی کی شہرت کا باعث بنی۔ شوکت صدیقی نے 1943 میں ترقی پسند تحریک میں بھی شمولیت اختیار کی۔ شوکت صدیقی نے ادب میں حقیقت نگاری کو کئی معانیت اور نئی جہت کے ساتھ پیش کیا۔ شوکت صدیقی کے افسانوی ادب کا جائزہ لیں تو اس میں محنت کے استحصال اور طبقاتی کشمکش کی بڑی وضاحت نظر آتی ہے۔ شوکت صدیقی کے ناولوں میں انسان دوستی اور طبقاتی شعور پوری طرح نظر آتے ہیں۔ شوکت صدیقی کے افسانوی ادب میں ہمیں موضوعات کا تنوع ملتا ہے۔ انہوں نے معاشرے کے موضوعات پر اپنے قلم کے ذریعے شعور اجاگر کرنے کی کوشش کی اور جس میں وہ کامیاب بھی نظر آتے ہیں۔ غلام عباس افسانہ نگاری میں ایک معتبر نام۔ ان کا نام غلام عباس، ولدیت میاں عبدالعزیز، تاریخ پیدائش 17 نومبر 1909، ان کی جائے پیدائش لدھیانہ، مشرقی پنجاب، انڈیا، تاریخ وفات 2 نومبر 1982۔ ان کی مشہور تصانیف میں ان کے افسانوی مجموعے آنندی، جاڑے کی چاندنی، کنرت، الحمرا کے افسانے جنہیں انگریزی سے ترجمہ کیا گیا۔ ان کے ناولوں میں گوندنی والا تکیہ، دھنک، جزیرہ سخنورا یہ ماخوذ ہے فرانسیسی مصنف۔ ان کے اعزازات و انعامات میں 1948 میں افسانوی مجموعہ آنندی پر انہیں ایوارڈ سے نوازا گیا۔ 1960 میں افسانوی مجموعہ جاڑے کی چاندنی پر آدم جی ایوارڈ ملا۔ 1965 میں بچوں کی کتابوں پر بک فاؤنڈیشن ایوارڈ سے بھی نوازا گیا اور 1967 میں حکومت پاکستان کی طرف سے ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ غلام عباس کی پیشہ ورانہ اور ادبی زندگی۔ غلام عباس نے 1941 میں پنجاب یونیورسٹی لاہور سے میٹرک اور ادیب فاضل کا امتحان پرائیویٹ امیدوار کی حیثیت سے پاس کیا اور 1944 میں ایف اے کا امتحان بھی پنجاب یونیورسٹی سے پرائیویٹ امیدوار کی حیثیت سے ہی پاس کیا۔ 1928 سے 1937 تک ہفتے وار
پھول اور تہذیب نسواں میں بحیثیت اسسٹنٹ ایڈیٹر خدمات انجام دی۔ 1937 سے 1938 بحیثیت مترجم CNO آل انڈیا ریڈیو دہلی میں کام کیا۔ 1938 سے 1945 تک رسالہ آواز آل انڈیا ریڈیو دہلی میں سب ایڈیٹر کی حیثیت سے خدمات بھی انجام دی۔ غلام عباس کی پیشہ ورانہ اور ادبی زندگی کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے۔ 1945 سے 1947 اسسٹنٹ ایڈیٹر آواز آل انڈیا ریڈیو دہلی میں خدمات انجام دی۔ اس کے بعد 1947 سے 1948 تک ریڈیو پاکستان کراچی کا رسالہ آہنگ میں بحیثیت ایڈیٹر کی فرائض انجام دی۔ 1948 سے 1949 اسسٹنٹ ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز حکومت پاکستان کے ساتھ بھی کام کیا۔ 1949 سے 1952 تک اوورسیز سروسز BBC لندن میں بحیثیت اسسٹنٹ خدمات انجام دی۔ 1952 سے 1967 اپنی ریٹائرمنٹ تک ریڈیو پبلیکیشنز ریڈیو پاکستان کراچی میں بحیثیت ایڈیٹر اپنی خدمات انجام دی۔ غلام عباس کے افسانے حقیقت نگاری کی بہترین مثالیں ہیں۔ غلام عباس کے افسانوں کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے افسانوں میں عام انسانوں کی اچھائیوں کے ساتھ ساتھ ان کی خامیوں کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ غلام عباس انسان دوست ہونے کے ساتھ ساتھ آزاد خیال ادیب کہلائے جاتے ہیں۔ وہ ایک لبرل ڈیموکریٹ مزاج کے آدمی تھے، اسی وجہ سے ان کے افسانوں میں قدامت پسندی اور ذکیہ نوسیت اور طنز کی جھلک صاف نظر آتی ہے۔ ان کے افسانے پڑھ کر ایسا لگتا ہے جیسے وہ اس عہد کی زندگی کے بارے میں لکھ رہے ہیں۔ غلام عباس کے افسانوں میں جزیات نگاری کا فن ان کے افسانوں کو دوسروں سے منفرد کرتا ہے۔ ان کے اس فن کا اظہار ان کے ہم اثر بھی کرتے ہیں۔ ہمارے اگلے نثر نگار جناب شوکت تھانوی صاحب۔ شوکت تھانوی صاحب کا مزاحیہ ادب کے حوالے سے نام بہت جانا پہچانا جاتا ہے۔ خاندانی نام محمد عمر تھا، تاریخی نام تسخیر احمد تھا، جبکہ قلمی نام شوکت تھانوی تھا۔ ولدیت صدیق احمد، تاریخ پیدائش 2 فروری 1904، جائے پیدائش بندرہ بن ضلع متھرا UP انڈیا، تاریخ وفات 4 مئی 1963۔ کیونکہ شوکت صدیقی صاحب بنیادی طور پر مزاح نگار تھے، ان کی تصانیف بھی زیادہ تر مزاحیہ یا مزاح نگاری پر مشتمل ہے۔ ان کی اہم تصانیف میں موج تبسم، بحر تبسم، برق تبسم، بار خاطر، سانچ کو آنچ 1954، شیش محل 1943، خدا نخواستہ، بیوی، سیلاب تبسم، اے دل ربا تیرے لیے، سسرال، شیطان کی ڈائری، ماں بدولت جو کہ ان کی خوش نوشت، پگلی، بکواس، صوتیہ چاہ، غزالہ، خانم خاں، قاعدہ بے قاعدہ، سودیشی ریل، مسکراہٹیں اور مولانا زیادہ مشہور ہیں۔ شوکت تھانوی کی ذاتی اور ادبی زندگی کا مختصر احوال یہ ہے کہ شوکت تھانوی کی ابتدائی تعلیم و تربیت لکھنؤ میں ہوئی۔ شوکت تھانوی بلا کے ذہین اور نقطہ رس انسان تھے۔ شوکت تھانوی کی مزاح نگاری کا آغاز 1928 میں اس وقت ہوا جب انہوں نے روزنامہ ہمدم لکھنؤ میں فقاہیہ کالم 2 باتیں لکھا۔ گرچہ شوکت تھانوی دنیاوی تعلیم سے زیادہ مستفید نہ ہو سکے، مگر اپنے شوق اور ذہانت کی بنا پر وہ ایک مانے ہوئے مزاح نگار،
انشا پرداز ہونے کے ساتھ ساتھ صحافت میں بھی اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ شوکت تھانوی کو زبان و بیان پر غیر معمولی قدرت حاصل تھی۔ اپنی جدت طرازی کے باعث انہوں نے طنز و مزاح کی ہر صنف جیسے انشائیہ، پیروڈی، خاکہ نگاری، ناول اور ڈرامے میں بھی اپنے فن کے جوہر دکھائے۔ شوکت تھانوی کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ کم علمی کے باوجود اپنے ہم عصروں میں ایک اونچا مقام رکھتے تھے۔ ان کے مزاح میں بے ساختگی اور خوش دلی کے ساتھ ساتھ فکری عناصر بھی موجود تھے۔ شوکت تھانوی ایک اچھے شاعر بھی تھے، مگر ان کی حیثیت ادب میں مزاحیہ نثری تخلیقات کی بنا پر زیادہ جانی اور پہچانی جاتی ہے۔ ابتدا میں شوکت تھانوی نے صحافت کا پیشہ اپنایا اور جشن ادب، ہمدم، عود اخبار، روزنامہ ہند اور کائنات وغیرہ سے بھی منسلک رہے۔